محترم حافظ صفی اللہ معاون امین عام جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ جمعیت طلبہ عربیہ ضلع ملتان اور جنوبی پنجاب کے مکمل ٹیم یقیناً آپ قابل ستائش بھی ہیں۔ آپ کی یہ کاوشیں اور آپ کی ان کوششوں کو میں سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، سلام محبت بھی پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں صوبائی اور مرکزی قائدین بھی موجود ہیں۔ میں چند ایک گزارشات کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 9 نومبر ہے اور آج کا یہ دن علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کے یوم کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ میں اسے شاعر مشرق کے الفاظ آپ کے سامنے دہراؤں گا کہ انہوں نے ان مدارس کے حوالے سے، انہوں نے ان مدرسوں اور مکتبوں کے حوالے سے کیا کہا کہ ان مکتبوں کو اسی حال میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا، جو کچھ ہوگا اسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور کرتوا کے کھنڈرات اور الحمرا کے نشانات ملتے ہیں۔ اسلام کے پیروں اور اسلام کی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش وہاں نہیں ملتا۔ ہندوستان سے بھی آگرہ کے تاج محل اور دہلی کے لال قلعہ کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ یہ ملا اور درویش ہیں جنہوں نے مسجد کے اندر، مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر ان چٹائیوں اور ان قالینوں کے اوپر بیٹھ کر کے دین کی حفاظت کی ہے، اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کیا ہے، اسی کی دھرتی پہ اسی کے نظام کے نفاذ کے لیے نعرہ مستانہ بلند کیا ہے کہ ان الحکم الا للہ۔ اور جمعیت طلبہ عربیہ اس فرض کی طرف آپ کو بلاتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا تھا، اور وہ کیا تھا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ جی ہاں، لوگ جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی طرف پکارا، جنت کی طرف بلایا۔ آج جمعیت طلبہ عربیہ بھی اس فرقہ امت کو ایک لڑی میں پرونا چاہتی ہے اور یہ دعوت دے رہی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور یہ کہ انما المؤمنون اخوہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جی ہاں میرے بھائیوں، 9 نومبر ہے۔ میں سفر میں علامہ محمد اقبال سے گفتگو کی، انہیں آج کے اس اتحاد طلبہ کنونشن کا بتایا اور میں نے ان سے کہا کہ جامع العلوم کے اندر جمعیت طلبہ عربیہ کا یہ کنونشن ہے، مدارس کے لوگ شریک ہوں گے، انہیں کیا پیغام دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ اگر تم متحد ہو گئے تو کوئی تمہارے حقوق نہیں چھین سکتا۔ اس لیے علامہ محمد اقبال نے کہا انہیں اسلاف کی ایک جھلک دکھائیے گا، انہیں بتائیے گا کہ تھے ہمیں ایک ترے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں بھی آزادے، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ میں نے ان سے کہا کہ ان نوجوانوں کو غزہ اور فلسطین کے بارے میں کیا کہوں؟ تو انہوں نے کہا ان کو بتاؤ کہ تم نے عظمت رفتہ کو چھوڑا، اس لیے آج کفار تم پہ قابض ہو رہے ہیں، کفار تم پہ غلبہ حاصل کر رہے ہیں۔ انہیں بتانا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کرتو تھا، تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا خیاموش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تمدن آفری خلاق آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شکل
نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ. پھر علامہ محمد اقبال نے مجھے کہا کہ ان بچوں کو، ان جوانوں کو میری آہ سر دیتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک جسم کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، اور یہ کہ پھر قبل دی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کہ زمانے میں پلکنے کی یہی باتیں ہیں. پھر علامہ محمد اقبال سے میں نے کہا کہ میں حالات کو جب دیکھتا ہوں تو مایوس ہو جاتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ آج کا یہ نوجوان کون سے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. تو پھر علامہ محمد اقبال نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آج کا یہ نوجوان تہذیب مغرب سے متاثر ہے. اس کو بتا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لوگ مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ مایوس نہیں ہونا، اس لیے خدا کا پیغام ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور یہ کہا امیدی زوال علم و عرفان ہے، امیدیں قرب مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. اور یہ کہ نہیں ہے اقبال نا امید اپنی کشتی رہنا سے ذرا لم ہو تو یہ مٹی بہت خیز جیسا نہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، میں نے علامہ محمد اقبال کو یہ شکوہ بھی کیا کہ آج اہل غزہ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں. لیکن مجھے اقبال نے کہا ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق اسپانیہ پر حق نہیں، کیوں اہل عرب کا مقصد ہے ملوکیت انگریز کا، کچھ اور قصہ نہیں، نارنج کا یا شہر رتب کا. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے اتحاد کو اپنایا جائے، اتفاق کی دعوت عام کی جائے. آئیے جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے پلیٹ فارم کے تحت متحد ہو جائیے، مجتمع ہو جائیے، اپنے حقوق کی آواز بلند کیجیے. بلاخر مدارس کے طلبہ کے حقوق کی جو سرد کیے جاتے ہیں، آیا یہ پاکستان کے شہری نہیں ہے، یہ پاکستان میں رہنے اور بسنے والے باشندے نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں میں یہی گزارش کروں گا کہ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان نے مدارس دینیہ کے طلبہ کے حقوق کی آواز بلند کی ہے. ان کے طلبہ اور مدارس دینیہ میں پڑھنے والے 40 لاکھ مدارس کے طلبہ کا مقدمہ لے کر کے اٹھی ہے. اس لیے آئیے جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے دست و بازو بنیے. اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان کالی زمینوں کے سر سے جب رات کا انجن ڈھلکے گا، جب دھوپ کے بادل پگھلیں گے، جب صبح کا ساگر چھلکے گا، جب عنبر جھوم کے ناچے گا، جب دھرتی نغمے گائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی. اس صبح کو ہم ہی لائیں گے، اس صبح کو جمعیت طلبہ عربیہ ہی لائے گی انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.